ذرا سا یہ دہرانا ضرور چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہو جو ہونا نہیں چاہیے. 26 سال سے عمران خان سیاست کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے, ان کی سیاست کیا ہے, لیکن آج کے دن میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ اس کو ذرا سا دوبارہ دہرایا جائے قوم کے لیے. دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کرتے, وہ سیاست کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے. ان کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر شامل ہے نہیں, اسی لیے وہ نہ کبھی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں, نہ وہ کبھی بلیک میل ہونے کو تیار ہوتے ہیں, نہ انہوں نے یہ پیسے کی سیاست کی ہے کہ پیسے سے, اور وہ بھی حرام کے پیسے سے, لوگوں کو خریدنے کی بولیاں لگائی جائیں. یہاں تو یہ آپ 30 سال سے زیادہ ہو گیا, چھانگا مانگا جو ہے وہ تو میرے خیال میں پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے اس وقت, وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت جس وقت یہ چھانگا مانگا ہوا تھا. تو یہ تو اتنا پرانا ان کا کاروبار ہے. یہ سیاست نہ عمران خان نے کبھی کی ہے, نہ عمران خان آگے کبھی کریں گے. جو بھی عمران خان نے کرنا ہے وہ ایک عوامی لیڈر ہے, وہ قوم کی پیداوار ہے. ان کو قوم جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا ہے, اور کسی نظریے کے اوپر, کسی اصول کے اوپر ان کو ووٹ ڈال کر لے کر آئے ہیں. عمران خان کل بھی ان اصولوں اور اس نظریے پہ کھڑے تھے, وہ آج بھی اصول اور نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی کل بھی اسی نظریے اور اصول کے اوپر کھڑے رہیں گے. چاہے یہ جو مرضی ہوتا رہے, آپ کو جتنی مرضی ویڈیو نظر آئیں, عمران خان نے اس بنیادی اپنے نظریے سے نہیں ہلنا. ایک پہلی بات تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا کہ یہ بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طریقے سے مقابلہ جاری رکھے گی اور آخری وقت جاری رکھے گی. جو صرف فرق یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے مقابلے میں ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے, اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جو بھی ہمیں اختیار اور ہمیں حق حاصل ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے. اور وہ جیسے جیسے آپ کو ٹائم آگے گزرے گا آپ کو نظر آتا رہے گا کہ کیا ہم اقدامات اس کے اندر کر رہے ہیں. کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ سندھ سے پولیس والے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بیرونی ملک سے کوئی حملہ ہو رہا ہے اور وہاں سے ہتھیار بند جو ہیں سپاہیوں کو لایا جا رہا ہے, یہاں پر نوٹوں کے پورے پورے بکسے بھر کے لے جائے جا رہے. تو ساری قوم جو دیکھ رہی ہے, میرے خیال میں پہلے بھی کسی کے دماغ میں شک تو تھا نہیں کہ یہ لوگ جمہوریت کا صرف نام استعمال کرتے, یہ جمہوریت کے نام پر کرنا ایکچولی چاہتے ہیں کاروبار. جو عمران خان ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پہلے حرام کا پیسہ کماؤ, پھر اس کی بنیاد کے اوپر سیاست میں خریدو اپنی پوزیشن, اور جب آپ کو مقام مل جائے تو اس سے اور پیسہ بناؤ. یہ بالکل اس کا لائیو پلے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساری قوم کے سامنے. بنیادی طور پر یہی آج ہم نے کا پیغام کہ کوئی خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے, بلکہ عمومی طور پہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ فکر نہ کریں. جس عمران خان کو آپ نے سپورٹ کیا, جس عمران خان کو آپ نے 6 لوگوں کی پارٹی سے اٹھا کر قوم کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا اور وزیر اعظم پاکستان بنا دیا, انشاءاللہ تعالی وہ عمران خان آپ کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں کرے گا. وہ اسی طریقے سے, اسی دلیری سے, اسی ایمانداری سے اپنے نظریے اور رسول کے اوپر کھڑا رہے گا جیسے وہ ہمیشہ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ آپ کا لیڈر بنا ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قوم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان کھڑا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ہارس ٹریڈنگ کا نظام ہے, یہ رشوت لینے اور دینے کا نظام ہے, یہ 20-20 کروڑ 40-40 کروڑ روپے کی بولی لگانے کا نظام ہے, اور یہ کرپشن کا نظام ہے. یہ سارا پیسہ جو آج بولیاں لگائی جا رہی ہیں یہ کرپشن کا پیسہ ہے, اور اس سارے نظام کے خلاف آج پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کھڑا ہے اور عمران خان کھڑا رہے گا. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں, ہم اپنے اقتدار کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. ہم چاہیں آج تو حکومت کے پاس اربوں روپے موجود ہیں کہ ہم وہ اربوں روپے دے کے ان کے 12 چھوڑ کے ہم تو ان کے آدھے ایم این ایز خرید سکتے ہیں, کیونکہ وہ سب اس کام کے شوقین ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم اپنے اقتدار کے لیے وزارتیں نہیں بانٹیں گے, ہم اپنے اقتدار کے لیے سودے بازی نہیں کریں گے. ہاں, کیونکہ ہمارا یہ وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ووٹر کے ساتھ, کہ ہم اپنے ووٹر کے لیے سیاست کریں گے, پاکستان کے لیے سیاست کریں گے. ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے,
لیکن کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوئے گی. صرف ملک کی خاطر ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے آج بھی یقین ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے اتحادی ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. نمبر 2, یہ لوگ جو وہاں گئے, یا یہ وہ لوگ, یا یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے سندھ ہاؤس کے اندر, آپ نے دیکھا, یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے, یہ روکڑے کی آواز ہے, روکڑے کی. اور یہ وہ روکڑے کی آواز ہے جس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چند لوگوں کے جو آج چہرے نظر آئے آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پہ, میڈیا ذرا ان کے حلقوں میں آج جا کے کیمرے لے کے اور مائکس لے کے جائے تو صحیح, وہاں ووٹر سے پوچھیں تو صحیح کہ جس شخص کو آپ نے عمران خان کے بلے کے نشان پہ منتخب کر کے بھیجا ایوان میں لاکھوں ووٹ دے کے, آج جب وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کر رہا ہے, تو کیا آپ کا مینڈیٹ اس کے ساتھ ہے؟ آپ کو جواب جو ملے گا وہ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دے گا. یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں رہیں گے. ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا 27 مارچ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, ہم اس کی بھی پوری تیاری میں جاری و سازی ہیں, اس عدم اعتماد کی تیاری میں بھی جاری سازی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی ایک فیصلہ ایک طرف سنائے گی, اور عدم اعتماد جو ہے ان کی, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے ہیں, اس کو بھی ہم ناکام کریں گے. قوم کے سامنے اب واضح لکیر آ چکی ہے, اس سے زیادہ واضح لکیر پہلے کبھی نہیں آئی. یہ جو گندگی تھی پاکستان کی سیاست کی جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے, وہ گندگی کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے سے عمران خان حکومت مزید مضبوط ہو کے نکلے گی, مزید عوام کی حمایت لے کے نکلے گی. میں اپنے کارکنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 27 مارچ کے جلسے کی بھرپور تیاری جاری و سازی رکھیں. ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیاری ہونی چاہیے ہمارے 27 مارچ کے جلسے کی. انشاءاللہ تعالی یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوئے گا. پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے جلسے کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن یہ جو 27 مارچ کا جلسہ ہوئے گا, یہ پاکستان کی تاریخ بدلنے والا جلسہ ہوئے گا. یہ پاکستان نے ایسا جلسہ کبھی نہیں دیکھا ہوئے گا. فواد چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ پرسوں ہی ہم نے کہا تھا کہ ایکشن لیں گے, تو وہ لوٹے سارے خود ہی باہر آ گئے ہیں. آج اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان بالکل واضح, وزیر اعظم نے جو اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے, ہم اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ, کسی بھی قسم کی لوٹا سازی, کسی بھی قسم کی جو ایک سودے بازیاں چل رہی ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم جو عوام سے جو وعدے کر کے ہم آئے تھے, اس میں یہ جو روایتی سیاست ہے یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. یہاں پہ ایک بزنس ماڈل ہے زرداری کا اور نواز شریف کا, پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ اور پیسے کماؤ, پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ پیسے کماؤ. یہ ماڈل ہے جو 1990 سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں, جو 1990 سے شروع ہوا. اب پاکستان کے عوام کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کو مسترد کرے. ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں. مجھے اسد عمر صاحب کو, ہماری باقی پارٹی لیڈرشپ کو, ان لوگوں کے حلقوں سے فون آ رہے ہیں, ہمارے کارکنان مشتعل ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, لیکن احتجاج کرنا ظاہر ہے آپ کا حق ہے. اور اتنے افسوس کی بات ہے, ایک خاتون MNA کو 7 کروڑ روپے دیے گئے. یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سندھ کی حکومت کے اس وقت کراچی میں جو حالات ہیں, انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لیکن جہازوں میں پیسے بھر کے یہاں پہ آئے. اور اس وقت کتنی دکھ کی بات ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ نیا چھانگا مانگا ہے. اس وقت آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے, اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے, اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں. میں ان بے شرم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ دباؤ میں تھے یا سندھ ہاؤس میں, وہاں پہ ان کو کسی پریشر میں رکھا گیا ہے.
لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں، اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، استعفیٰ دو، اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ. تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو، عمران خان کا ووٹ ہے. جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں. اور یہ ان کو ووٹ استعمال کرنے کی ہم نے آج جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور جو آرٹیکل 63A کے تحت جو ہماری ایک قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی چلیں گی. لیکن اصل جو اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 27 کو ڈی چوک ہے. انشاءاللہ اسلام آباد میں آپ پاکستان کی ہی نہیں شاید اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع دیکھیں گے. پورا پاکستان اس وقت عمران خان کو دیکھ رہا ہے، اور عمران خان اگر یہ اس کی جو سیاست ہے وہ عوام کی سیاست ہے، اور ہم اپنے آپ کو عوام کی جو ایک مورل پالیٹکس ہے اس سے قطعی طور کے اوپر علیحدہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ عوام کی طاقت سے ناکام بنائیں گے. فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، کیا اب بھی آپ یہ کلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سر، حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں یہ لوٹے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم نے جس طرح اسد عمر صاحب نے اور حماد صاحب نے واضح کیا، ہم نے کسی کو یہ پیسے دے کے نہیں لانے کی بات کی، نہ ہی ہم سودے بازی کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو مراد دیں گے، نہ ہی ہم منسٹریز کے اوپر جو ہے وہ بارگین کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندے جو ہیں وہ اس دن آتے ہیں نہیں آتے، یہ دیکھ لیں گے. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح یہ نام سامنے آئے ہیں اس کے بعد 63A کا آپ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بتایا بھی، تو پہلے تو یہ بڑی تنقید کی گئی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جرم نہیں ہوا تو ابھی اس کے اوپر کارروائی کرنا مناسب نہیں. تو اب کیا یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ الیکشن کمیشن میں اس مدعے کو لے کر جائیں گے؟ نمبر 1 دیکھیں آرٹیکل 63A1 جو ہے ووٹ تو A2 میں ڈلتا ہے نا، 63 میں 63A1 کہتا ہے کہ اگر پارٹی لیڈر کمز ٹو دا کنکلوژن کہ ایک بندے نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس موو کر سکتا ہے. مطلب آج کے یہ ویڈیوز کے بعد کوئی شک تو باقی بچا نہیں ہے. بالکل سر. سامنے میں دیکھا کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء نے بھی ریزائن وزیر اعظم کو دیا، کیس میں صداقت یہ رمیش کمار کے پاس کوئی خبر آئی ہے، باقی ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے وہ عمومی وہ لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بتائیے گا کہ بینگ اے پارٹی سیکرٹری جنرل آپ اپنے کارکنوں کو یہ کہیں گے کہ آپ آئندہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، آپ ادھر سے پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ نمبر 2، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں کے حوالے سے کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، بارگیننگ نہیں ہوگی، اٹ مینس کہ اگر پریویس اسٹیٹس پہ اتحادی آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک، نہیں تو اتحادی بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں. تھینک یو سر. دیکھیں جو دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات جو ہے وہ تو بہت آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر بہت مباحثہ رہا ہے، بڑی اس کے اوپر دو رائے رہی ہیں. عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی تک ہارڈلی کوئی نام نظر آیا ہوگا ایسا جس نے سیاست کا آغاز ہی شروع کیا ہو، آغاز ہی کیا ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ صرف چلا ہو. لیکن ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس وقت ہیں جو بہت تگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا دوسرے پارٹیوں سے شروع کی ہیں. تو ایسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری پارٹی سے جو بھی بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا. آگے بھی یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف 19-20 نہیں، شاید 18-20 کا بھی فرق ہونا کسی حلقے کے اندر، تو جو پارٹی کا اپنا کارکن ہے، ورکر ہے، اس کو آپ کو ترجیح دینی چاہیے. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا کہ اتحادیوں پہ؟ دیکھیں اتحادیوں کے اوپر یہ صرف کابینہ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ اپنے لوگ ہوں یا وہ اتحادیوں کے لوگ ہوں، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. اور وہ تبدیلیاں اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اس کی منطق بنتی ہے، اس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے، تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اس سے نو کانفیڈنس موشن آنے سے پہلے کم ایک سے زیادہ اتحادی جماعت سے یہ بات بھی ہو چکی تھی ہم نے انڈکٹ کرنے ہیں.
وہ صرف یہ نو کانفیڈنس موشن آ گئی تھی بیچ میں، اس کی رک گئی تھی. لیکن اس شرط کے اوپر کہ اگر وزارت نہیں ملی تو نو کانفیڈنس نہیں ہوں گے، تو پھر وہ مختلف بات ہے. ابھی تک کسی نے ایسی بات کی نہیں ہے. وضاحت کر دوں، کسی اتحادی نے ایسا مطالبہ کیا نہیں ہے. یہ بتائیے گا 22 ارکان ہیں، 24 ارکان چھپے ہوئے، کچھ لوگ سامنے آ گئے. اب ظاہر ہے اس سے اگر وہ وہاں پہ ہیں اور جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو اس پہ جو نومیریکل اسٹرینتھ پہ فرق پڑے گا. اب کیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ ڈٹرمن ہو سکے کہ کتنے ارکان آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے یا نہیں؟ سر وہ تو جس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع 27 تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس دن تمام پی ٹی آئی کے ورکرز، ایم پی ایز، ایم این اے سب یہاں پر موجود ہوں گے. تو وہ تو آپ کو ایک بہترین موقع مل جائے گا سب کو دیکھنے کے لیے کون کھڑا ہوا ساتھ، کون نہیں کھڑا ہوا. ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تجویز دیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے. نمبر 1، کیا ایسی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی سجیشن یا کنسیڈریشن موجود ہے؟ نمبر 2، جو لوگ آپ کے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جو وہ نمبر زیادہ بتا رہے ہیں، کیا آپ اپنے ان لوگوں سے دوبارہ انگیج کریں گے، ان کو واپس لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر گورنر راج لگایا جائے، لیکن سندھ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں میرے خیال میں تو بالکل واضح طور پہ غیر آئینی ہے. یہ آئین کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو زور زبردستی رکھنے کے لیے ایک صوبے سے پولیس اٹھائیں، سینکڑوں لوگ اٹھائیں اور وہ پولیس اہلکار آپ لے جائیں دارالحکومت کے اندر؟ اگر یہ ساری صوبائی حکومتوں نے کرنا شروع ہو گیا یہ تو آپ بالکل خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کے چلے جائیں گے. ابھی تک وفاقی حکومت نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم ابھی ریٹیلیٹ کر دیتے تو یہ تو بہت ہی خطرناک غیر آئینی انہوں نے اقدام کیا ہے. لیکن اس وقت ایسی کوئی ڈسکشن ہو نہیں رہی ہے. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے جی دیکھیں اس اصول کے اوپر رہتے ہوئے کہ نظریے کے اوپر اور اصول کے اوپر عمران خان نے کمپرومائز نہیں کرنا، جو مرضی صورتحال پیدا ہو جائے. اگر ہماری پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں اپنے وزیر اعظم سے تو ضرور سودے بازی کے بغیر ضرور ملے. جو شیخ رشید صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ گورنر رول لانے کی تجویز دی ہے اور انہوں نے کہا جی چونکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میں آپ کا الائے ہوں اور میں اپنے الائے کی حیثیت سے میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور ایز این انٹیریئر منسٹر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو کچھ سندھ حکومت نے کیا ہے وہ پاکستان کے آئین کی فلیگرنٹ خلاف ورزی ہے، وہ بغاوت کے ضمن میں آتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ پیسے بھیجے ہیں، پولیس بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو گورنر رول لگایا جائے. اب یہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے، انتہائی امپورٹنٹ الائے کی طرف سے آ رہا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر ایک جس طرح اسد صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر اس طرح واضح ڈیلیبریشنز نہیں کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ آیا ہے تو ڈیلیبریشنز تو ظاہر ہے اس پہ ہوں گے. جی ماضی میں حکومتیں جو ہیں اس طریقے کے اداروں کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کے لوگ توڑتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے لوگ توڑ رہی ہے. کیا ادارے ان کے ساتھ ہیں؟ اور دوسرا کیا آپ اپنا ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں فہیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا موقع پہلی بار نہیں آیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1989 میں جب بے نظیر بھٹو